فرعون کے محل سے گزر رہا تھا. تو یہ بکسا، یہ صندوق فرعون کے دربار سے گزرا. تو فرعون نے کہا کہ اس کو لاؤ. تو لایا گیا. جب اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک حسین خوبصورت بچہ جو ہنستا ہوا اس میں تھا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہم اس سے اپنے آنکھوں کا ٹھنڈک سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کر ہمارے لیے اچھا ہو، ہمارا سہارا بنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں تو ہم اس سے اپنا لڑکا بنا لیں. اس لیے کہ فرعون کو کوئی لڑکا نہیں تھا، لیکن اب یہ اللہ ہی جانے تھا یا نہیں تھا، صحیح قول نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہم اپنے لیے اس کو لڑکا بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، ان کی ماں نے کہا کہ تم اس صندوق کو دیکھتی رہو اور چھپ چھپ کر دیکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ لوگ یہ نہ جانے کہ اس کا کیا لگتا ہے، اتنا غور سے اسے کیوں دیکھتے ہیں. اگر پتہ چل جائے تو اس سے بھی قتل کر دے گا. اس لیے تم چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاؤ، دیکھتی رہو. جب معاملہ آیا بچے کو حرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے کا، اب یہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وحرمنا حرام کر دیا تھا، یہ بچہ پی نہیں رہا تھا کسی کا. تو ان کی بہن نے جا کر وہاں مشورہ دیا، ایک بات کہی کہ ایک عورت ایسی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے. اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہر بچے کو جب وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا دودھ پی لیتا ہے. تو یہ مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بلا کر لاؤ. تو یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم بچہ نہیں پال سکتے، آج لوگوں کا یہ رجحان ہو گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچہ ہوگا تو ہم پالیں گے کیسے، زیادہ بچہ ہوگا تو ہم اس کے اسکول کا فیس ادا کیسے کریں گے، اس سے کھلائیں گے کیسے، یا اس سے ہم پالیں گے تو ہم کمائیں گے کس وقت. تو یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ نہیں پال سکتے، بچے کو روکے نہیں، آپ نہیں پال سکتے ہیں دوسروں کو دے دے، پیسے پر وہ پال کر لائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پالنے کے لیے حلیمہ سعدیہ نے پالا تھا. اس لیے یہ کوئی غلط نہیں ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اجرت پر دے دیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ مالدار گھرانے کی عورتیں اپنے بچے کو گاؤں دیہات میں بھیج دیتی تھی تاکہ وہاں پلے بڑھے، اور یہ اس کے بدلے میں اجرت دیتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوا. وہ فرعون جو اس بچے کے لیے کتنے بچے کو قتل کرا دیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش انہی کے دربار میں کرایا. اس لیے کہ اللہ جس سے چاہے بچا سکتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا تھا ہم اسے زمین میں ایسا ہی نہیں مرسلین، ہم اس سے رسول بنا کر بھیجیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
وہاں جب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اتنی ان کے اندر طاقت آ گئی، ہر چیز میں ایک دم پختگی ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل کر اب مدین جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جانے کے لیے ارادہ کر لیے، اور اس دور میں یہ ایک طریقہ تھا کہ لوگ دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے۔ آج جب سے انگریز نے آیا، لوگوں کے اندر سے قیلولہ کو ختم کر دیا۔ پہلے لوگ دوپہر کو قیلولہ تھوڑی دیر سویا کرتے تھے، کھانے کے بعد لوگ سوتے تھے۔ آج یہ نئی نسل یہ انگریزوں کے طریقے پر چل رہی ہے۔ آج قیلولہ کے بجائے آج ہم سگریٹ، تمباکو یا پان میں لگے ہوئے ہیں۔ قیلولہ ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا، تو اس دور میں قیلولہ لوگ کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت نکلے، سارے مارکیٹ بند تھے، دکانیں بند، سارے لوگ گھر میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو شخص کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا بنی اسرائیل تھا۔ تو قبطی لوگ مضبوط ہوتے تھے، وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکارا اپنی مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو ایک گھوسا مارا، تو ایک ہی گھوسا میں وہ شخص دنیا سے ختم ہو گیا، ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر شرمندگی ہوئی کہ اللہ ہم سے یہ بہت بڑا خطا ہو گیا، اے اللہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا کہ ہم نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی شخص، وہی بنی اسرائیل پھر کسی دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی شخص بدماش ہے۔ اس نے تنبیہ کے لیے کہا کہ تم کھلی غلطی پر ہو، کہیں تم نے فلاں شخص کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہے ہو۔ انہوں نے تنبیہ کے لیے کہا، تو اس شخص نے کہا، اور اتنے تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام گئے کہ اس شخص کو لگا کہ ہمیں بھی گھوسا مارنے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ راز کو فاش کر دیا۔ جب کل موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو گھوسا مارا تھا، ان کا قتل ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ معاملہ کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ صرف ان کے قوم کے بنی اسرائیل کو معلوم تھا، اس کے علاوہ کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ اس وقت سارے لوگ غفلت میں تھے، سو رہے تھے۔ تو جب ان کو لگا، بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو لڑ رہی تھی، ان کو لگا کہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے یہ راز فاش کر دیا۔ حالانکہ اس کو تو احسان ماننا چاہیے، کل ہماری انہوں نے مدد کی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ کہیں بھی جھگڑا ہوتا ہے، ہم مدد کے لیے نہیں جاتے،
اگر وہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو مار بھی سکتے ہیں، جو طاقتور ہے اسے جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے مار سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں پرواہ نہیں کہ فلاں شخص لڑ رہا ہے، لڑنے دے، ہمیں اسے مطلب نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے، جب اس نے کہا کہ آپ ہی نے کل قتل کیا تھا، جو قبطی تھا اسے معلوم ہو گیا، فرعون کے قوم کا تھا، اس نے جان لیا کہ کل کا قتل بھی انہی نے کیا تھا، یہ راز فاش ہو گیا، یہ بات فرعون تک پہنچ گیا، کل کا قتل کرنے والا یہ موسیٰ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی چاہنے والے ان کے دربار میں بہت تھے۔ اچھے لوگوں کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے بھی تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر چپکے سے بتایا کہ آپ کے قتل کا سازش ہو رہا ہے، آپ یہاں سے نکل جائے، آپ یہاں سے دوسرے جگہ چلے جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر آ گیا، وہ بھی ڈر گئے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ اب یہ نہ سوچے کہ وہ نبی ہے، نبی کیسے ڈر جائیں گے کسی کے قتل کرنے سے، یا اتنے بڑے اللہ والے ہیں اس کے پیر کیسے ڈگمگ ہو جائے۔ تو نبی بھی ڈر گئے، ڈرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اور یہ فطری چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر خوف ہے، جان بچانا فرض ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ ہم مسجد میں ہے، کوئی آفت آئے ہم کیوں یہاں سے بھاگے، تو جان بچانا فرض ہے۔ یا حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے سانپ آ جائے تو آپ پہلے سانپ کو مارے پھر نماز پڑھے۔ اب ہم یہ نہ سوچے کہ ہم بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ ہمیں کیا بگاڑے گا، سانپ ہمارا کیا کرے گا۔ آپ خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں اور اللہ جان رہا ہے، سانپ کو معلوم نہیں کہ آپ خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا کام تمام کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے مدین کی طرف نکل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنا جتنا ہو سکا انہوں نے اپنا تدبیر اختیار کیا اور مدین کی طرف نکل گئے۔ اور سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس گئے، اور انسان بھی کہیں جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں پر گئے، وہاں بہت سارے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے تھے پانی لینے کے لیے۔ یہ سارے واقعات قرآن کے ہیں، اپنے طرف سے نہیں، کہ وہاں جب پہنچے تو بہت سارے لوگ وہاں بھیڑ لگائے ہوئے تھے پانی لینے کے لیے، اور دو لڑکی الگ کھڑی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ یہ دو لڑکی الگ کھڑی ہوئی ہیں اور اتنے کا مجمع ہے، کب یہ بھیڑ ختم ہوگا، یہ لڑکی پانی لے گی یا اپنے جانور کو پانی پلائے گی۔ اگر اس کے انتظار میں رہے تو بہت سارا وقت یہاں لگ جائے گا۔ یہاں تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا اتنے مجمع کو کہ اس لڑکی کو پہلے پانی دے دیتا، اس لیے کہ سارے مجمع دو ہی لڑکی ہیں۔ یہ تقاضا تھا، یہ اخلاقی فریضہ تھا کہ لڑکی کو پہلے پانی دے دیتے، لیکن یہ لڑکی حیا کی وجہ سے الگ کھڑی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو عجیب لگا، اس نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ تم پانی لینے کیوں آئی ہے؟
یہ باہر کا کام کرنا مردوں کا کام ہے، تم پانی کیوں لینے آئی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہم اپنے لیے یا مویشی کو پلانے کے لیے پانی لینے آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ڈول لیا اور ڈول سے پانی نکال کر دے دیا، اور اتنے بھیڑ میں، اور اس دور میں بھی ڈول بڑا ہوتا تھا، انہوں نے نکال کر اس لڑکی کو دے دیا، اور یہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن ایک دل میں کھٹک رہا تھا کہ اگر اس کے بدلے میں ہمیں کچھ مل جائے، اس لیے کہ وہ نکلے تھے نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ گھر ہے، اب یہاں کھانے کے لیے پیسے نہیں کہ کسی دکان پر جا کر خرید لیں۔ ان کے دل میں یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے کہ اللہ اگر اس کے عوض یہ پانی نکالنے کے بدلے اگر ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو بڑا احسان ہوتا۔ لیکن ان کو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، اپنے دل میں سوچا۔ تو یہ لڑکی گئی تو ان کے والد نے پوچھا کہ اتنی جلدی چلی جائے؟ تو وہ لڑکی نے سارا واقعہ بتایا کہ ایک ایسا نوجوان جنہوں نے ہماری مدد کی۔ اب یہاں اچھے انسان کی پہچان بھی یہی ہے، اگر وہ چاہتے تو کہتے کہ اس نے مدد کر دیا، ٹھیک ہے، بات ختم۔ انہوں نے اپنے لڑکی کو بھیجا، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو بھیجا، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ، پردے میں، کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اس نے کہا کہ ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے اور اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تھا، اپنے دل میں یہ سوچا تھا، اللہ سے یہ دعا کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے اور اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اگر کوئی فری میں کام کر دیتا ہے تو ہم اس کا خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حالانکہ اچھے آدمی کی پہچان یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارا مدد کر دے، ہماری فری میں کوئی کام کر دے تو ہم بھی اس سے اپنی طرف سے اجرت دیں، ہم بھی اسے خوش کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ان کے باپ نے سارا واقعہ پوچھا کہ تم کہاں کے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ ایک دم سچ بتا دیا کہ ہم نے فرعون کے دربار میں ایسے ایسے پلا، وہاں سے ایک خطا سے قتل ہوا، یہ سارا سچائی کے ساتھ بیان کر دیا۔ اگر ہم ہوتے اور اس دور کے لوگ ہوتے تو ہم بڑھا چڑھا کر بیان کرتے کہ ہم بزنس کے سلسلے میں آئے تھے، ہمارا اتنا یہاں کاروبار ہوتا ہے، یہاں ہم اتنا بزنس کرنے والے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، سچ بتا دیا۔ تو اب ان کی لڑکی نے کہا کہ ہمیں ایسے ایک خادم کی ضرورت ہے جو ہمارے بکریاں چرائے، اور ہمیں ایک ایماندار بھی چاہیے، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اور لڑکی کو یہ ساری چیزیں معلوم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے جب ان سے ڈول لے کر پانی نکالا، پانی نکال کر دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے۔ یوں لگایا اور یوں نکال دیا، اور وہاں نکالنے والے بہت کھینچ تان کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے۔ اور حیا کا پتہ ایسے چلا
کہ جتنی بھی باتیں ان لڑکیوں سے ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھا، حیا کے ساتھ نیچے دیکھ رہے تھے۔ تو واقعہ بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ اگلے بار بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا